الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بأخلاقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ماہانہ مجلس ذکر کے حوالے سے ہم اور آپ جمع ہیں، جو کہ لمبی چوڑی تقاریر کا موقع نہیں بلکہ ایک مذاکرہ ہے کہ ہم اور آپ آپس میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا تذکرہ سنیں اور سنائیں، اور وہ نگاہیں جو کہ ہر وقت اٹھی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں پہ جمی رہتی ہیں، ان کے عیبوں کو تلاش کر کے میرے اور آپ کی زبان بیان کرتے ہوئے تھکتی نہیں، تاکہ وہی نگاہیں جھک جائیں، اپنی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ہم اپنی من کی کھڑکی کھول کے اپنی حقیقت میں جھانکنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اور آپ کو اپنا تعارف حاصل ہو سکے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے خالق کو پہچان لیا۔ تو آج مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، محبوب پیغمبر کی وہ محبت نہیں، وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے آپ ہی کو جانا نہیں۔ مسلمان اپنی عظمت کو پہچاننے اور اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت اور اتباع سے محروم رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مجالس اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ جب ہمیں اپنا تعارف حاصل ہوگا کہ اللہ نے میرے اور آپ کو کیسی کیسی نعمتیں فرمائی، کیا کیا انعامات فرمائے، اللہ میرے اور آپ کی کتنا قدردان ہے، اور وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیسے قدردانی کا معاملہ فرماتا ہے، تو یقیناً اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت دل میں سما جائے گی، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اخلاق عملی زندگی میں نصیب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی قدردانی کا کیا کہنا، ایک مسلمان اگر نماز کے دوران بھول جاتا یا واجب عمل چھوٹ جاتا، اب تقاضا تو یہی تھا کہ ہم اس عمل کو دوبارہ لوٹاتے، تو اس مالک الملک کے سامنے کھڑے اور اس غفلت کے شکار ہوئے، لیکن اللہ کی ذات ایسی قدردان ذات ہے، وہ فرماتی ہے میرے بندے میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اب چونکہ یہ اللہ کے لیے نماز کے عمل کا آغاز کر چکا، اللہ اپنے وعدوں میں سچا،
کہ اپنے بندے کے عمل کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلا دیا، نماز میں واجب عمل چھوٹ چکا ہے یا بھول چکے ہو، اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہوا کر لینا، میں تمہاری پوری عبادت کو قبول کر لوں۔ یعنی ہم اور آپ کچھ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پھر بھی محبتوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ وہ شخص جس کو یہ شک پڑا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یقیناً ایسی غفلت کا عمل کہ مجھے اتنا ہی معلوم نہ ہو سکا کہ میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی۔ اب جب شک 2 اور 3 میں پڑا تو 2 پہ تو یقین ہے، شک تیسری رکعت کی وجہ سے پیش آیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 رکعتوں پہ تو یقین ہے، تیسرے میں شک ہے، تو بقایا 2 رکعت ادا کر کے نماز کو مکمل کر لینا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس پوری عبادت کو بھی قبول کر لے۔ تو ایسا شک پیدا ہوا کہ مجھے 2-3 کی بھی خبر نہیں، لیکن اللہ کی قدردانی کا معاملہ یہ ہے، فرمائے 2-3 میں شک پڑا، 2 تو یقینی ہے، بقایا مکمل کر کے نماز ادا کر لینا، میں پوری عبادت کو قبول کرنا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ سفر میں دوران سفر اس سے قبلہ مشتبہ ہوگی، نماز کا وقت میں حتیٰ کہ وقت تنگ ہوتا جا رہا، معلوم نہ ہو سکا کہ قبلہ کس رخ سے ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ تحری کرنا، سوچ و وچار کرنا، کوئی ظاہری علامات نہیں، کوئی معلومات نہیں، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، قضا ہونے کا خطرہ، اب یہ تحری کرے، سوچ و وچار کرنے کے بعد اس نے ایک رخ کا انتخاب کیا، قبلہ اس طرف ہو، اب اس طرف رخ کر کسی نماز شروع کر دی، 1 رکعت پڑی تھی کہ اسے گمان غالب ہوا کہ قبلہ تو میرے پشت کے جانب ہے، میں تو مشرق کی طرف کھڑا ہوں، اب تقاضا یہی تھا کہ یہ رکعت میری قبول نہ کی جاتی، میں دوبارہ قبلے کی طرف رخ کر کے ابتدا سے نماز کا آغاز کرتا، لیکن اللہ کی قدردانی کا معاملہ یہ محبوب پیغمبر کے ذریعے سے کہلوا دیا، میرے بندے نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، 1 رکعت تم نے اپنی سوچ و وچار کے بنیاد پہ کس مشرق کے جانب ادا کی، اب ضمن غالب یہ ہے کہ قبلہ میرے پشت کی جانب ہے، شریعت کہتی ہے نماز ہی میں اپنے رخ کو پھیر کر بقائے نماز دوسری طرح مکمل کر لینا، اللہ پھر بھی تیری اس عبادت کو قبول کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً اللہ کی ذات قدردان تھا، وہ اپنے بندے کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے۔ تو جب ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچان گئے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے کہ اللہ میرے ساتھ اتنی محبت فرماتا ہے، ایسی مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، کیسا کریمانہ انداز ہے کہ میری غفلت کو، میری بھول کو، میری غلطیوں کو اس انداز سے نظر انداز کر دیتا ہے اور میرے ساتھ مہربانی، شفقت اور پردہ پوشی کا معاملہ فرماتا ہے، خاص طور پہ اس امت کے ساتھ ہر معاملے میں پردہ پوشی کا معاملہ، ہر مسئلے میں۔ پچھلے امتوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی تو کسی پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ لیتے تھے، کیونکہ اس امت میں زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا حرام تھا۔ وہ مال اگر اللہ کے یہاں قبول ہوتا تو آسمان سے آگ اترتی اس مال کو جلا کے راکھ کر دیتے، یہ علامت تھی کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہو چکا ہے۔
اب کسی نے زکوٰۃ کا مال نکالا اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا، آگ آئی نہیں، اسے جلایا نہیں، تو یہ معلوم ہو جاتا کہ جس میں حرام کا مال شامل ہے اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے آگ نے اتر کے اسے جلایا نہیں، تو وہ ایک دن کے اندر پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاتا تھا کہ فلاں کا مال حرام تھا، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کتنی پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، کتنی محبتوں کا معاملہ فرمایا۔ ایک تو اس امت میں مستحق کے لیے زکوٰۃ لینا جائز قرار دے دیا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ایسا رائج کیا کہ دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں، تیری نیت ہی زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب طریقہ یہ رائج ہے کہ دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، اسے بتانا بھی ضروری نہیں، نیت ہی کافی ہے۔ بالفرض اس مال میں حرام کا مال شامل، تو تب بھی دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایسی پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا اس میں حرام شامل ہے، معاملے آخرت کو چھوڑتا ہوں، لیکن تو میرے محبوب کی امت ہے، میں دنیا میں کسی دوسرے کے سامنے سے جو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے کو خبر تک نہیں ہوتی کہ معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانیاں، انتہائی محبتوں کا معاملہ ہے، قدردانی کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق کو اپنانے والے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور اخلاق کو اپنانے والے بنیں گے تو پھر میرے اور آپ کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں قدردانی پا جائے، وہ پھر میرے اور آپ کے آنکھ کی ایک ایک حرکت کی قدردانی کرے گا، ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے ہاں قدردان ہوگا۔ اور اگر ہم نے محبوب پیغمبر کی اتباع میں ان کی تعلیمات کو اپنایا، ان کے اخلاق کو اپنایا، یقیناً پھر اللہ کے ہاں میرے اور آپ کو کوئی عمل اللہ کی قدردانی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہمیں نے اللہ کے محبوب کی اتباع میں ایک عمل کا آغاز کیا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس میں کمزوریاں واقع ہو گئی، لیکن اتباع اللہ کے محبوب کی ہے، اللہ اس کی برکت سے میرے اس کمزوریوں کے باوجود عمل کو قبول کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے خالق الناس کے اخلاق، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کریں، دوسرے کے مزاج کا لحاظ رکھو، تاکہ وہ تکلیف سے محفوظ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شریعت میں مجھے اور آپ کو جو آداب بتلائے گئے کہ اگر مجلس میں آپ بات میں آ رہے ہو تو آ کر بلند آواز سے سلام نہ ڈالیں تاکہ گفتگو میں خلل نہ آئے، خاموشی سے بیٹھ جائے، جب گفتگو ختم ہو جاتی ہے موقع ملتا ہے تو السلام علیکم کہتے ہیں، یا جس سے آپ مسافر کرنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ اس کے مصروف ہیں، قلم کے ذریعے سے، اس چائے کے پیالے کے ذریعے سے۔ شریعت نے ہمیں یہ اخلاق بتلا دی ہے کہ اس حالت میں اس کے ساتھ مسافر کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس تکلیف میں واقع ہو جائے گا، اس کے کام میں خلل آئے گا، یا ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اس کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرے کی کیفیت کا لحاظ رکھنا، یہ شریعت نے مجھے اور آپ کو مزاج دیا۔ ایک شخص بوجھ اٹھائے ہوئے راستے پہ جا رہا ہے، اس سے مسافر کرنے کی ضرورت نہیں،
وہاں سے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش میں ہوں، اس نے اتنا بوجھ اٹھا رکھا ہے، تو میری وہ نیکی کس کام کی رہی جو دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن؟ یہ محبوب پیغمبر کے بدلائے ہوئے اخلاق، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو آج مسلمان بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ فرمایا دوسروں کے ساتھ ان کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے معاملہ اور برتاؤ کرنا، حتیٰ کہ سلام میں سلامتی کا پیغام ہے، دعا ہے، محبوب پیغمبر کا طریقہ ہے، لیکن اس کے بھی طریقے اور ترتیب بتلا دی تاکہ دوسری کی کیفیت، اس کی حالت، اس کی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ دعا سلام کا معاملہ کیا۔ آج ہم اور آپ خاندانی ذاتی زندگی ہے یا خاندانی یا معاشرتی زندگی، تینوں میں ہم اور آپ مختلف الجھنوں کے شکار، مسائل اور پریشانیوں کے شکار، گھر گھر میں پریشانی، نا اتفاقی ہے، مزاج ملتے نہیں، کھچاؤ ہے، وجہ کیا؟ گھر میں بھی سب کچھ ہونے کے باوجود ذہنی طور پہ پریشانی کا شکار، گھر سے باہر راحت محسوس کرتا ہوں، گھر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے آخر کیوں؟ گھر بار ٹی وی بچے، یہ تو راحت و سکون کے اسباب ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے، میں گھر میں ہوں یا باہر، دکان میں ہوں یا مسجد میں، آج میرا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی ہوں وہاں میں اپنے مزاج کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرا مزاج مسلط ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنے ہی مزاج کو مسلط کرنے کی کوشش کروں گا تو یقیناً دوسرے کے مزاج کو نظر انداز کر دوں گا۔ جب دوسرے کے مزاج کو نظر انداز کیا، اپنے مزاج کو مسلط کرنے کی کوشش کی، سراسر پیغمبر اسلام کے اخلاق کے خلاف، جب محبوب پیغمبر کے اخلاق اور تعلیم کے خلاف ہے تو وہاں کیسے راحت و سکون نصیب ہو؟ ہاں، اگر میں تھوڑا سا اس بات کو سوچ لوں، بلکہ گھر میں ایک کام میرے مزاج کے خلاف ہو، مجھے تکلیف ہوئی، اگر میں کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی عمل کرتا ہوں گھر والوں کے مزاج کے خلاف، کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ اب میں دوسروں کی تکلیف کو تو بالکل نظر انداز کر جاتا ہوں، اور ہر جگہ پہ میں نے اپنے مزاج کو سامنے رکھا ہوتا، میرے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، میرے مزاج کے خلاف کھانا آ گیا، میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا، اس میں واویلا شروع کر دیتا، کھچاؤ پیدا ہو جاتا، برداشت نہیں کرتا، اور جب میں بات کرنے سے آتا ہوں پھر میں سراسر دوسرے کے مزاج کو نظر انداز کرتا ہوں۔ شریعت نے ہمیں یہ بتلایا، جو بات کرو، جو معاملہ کرو، دوسروں کے مزاج کا خیال رکھو۔ جب میں اپنے مزاج کے مطابق ہر بات چاہتا ہوں تو کیا دوسرے کا بھی تو کوئی مزاج ہو؟ دوسرے کی بھی تو کوئی حقوق ہوں گے۔ یہ تو نہیں کہ صرف مسجد میں امام صاحب کا حق ہے، درگاہ میں صرف استاد کا حق ہے، یا بس پیر صاحب کا حق ہے، امیر صاحب کا حق ہے، یا کسی حکمران یا خاون کا حق ہے، اور دوسرے کا حق ہی نہیں۔ شریعت میں ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام اور یہ ایک بنیادی حل ہے۔ اگر میں گھر میں الجھنوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں دوسروں کے مزاج کو سامنے رکھوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مزاج شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو میں اس کو بھی رعایت دیتے ہوئے دین کو ہی گھر سے نکالوں۔ ایک مباح عمل یا مستحب عمل
اس میں کوشش کر کے ان کے مزاج کا لحاظ کروں۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، صدیق اکبر تشریف لائے اجازت ہے، عمر فاروق تشریف لائے اجازت ہے، عثمان غنی تشریف لائے تو آپ روکا، چارتی پہ آپ کو پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، آپ نے فوراً اپنے کپڑے مبارک کو صحیح کیا، اس کے بعد عثمان غنی کو آنے کی اجازت دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخین تشریف لائے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنی کیفیت اور حالت نہیں بدلی، انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ عثمان غنی کی حالت ہے، آپ نے اپنی کیفیت کو بدلا، کپڑا صحیح کیا، اپنا آنے کی اجازت دی، معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان کی مزاج میں حیا غالب ہے، یہ کامل الحیا والایمان، اس کے مزاج میں حیا غالب ہے، اس حیا کے مزاج کے لحاظ رکھتے ہوئے میں نے ایسا کیا۔ ہاں کرتے تو کوئی حد نہیں، لیکن دوسروں کے مزاج کا لحاظ رکھا، اپنے شاگرد کا، اپنے ماتحت کا، اپنی مرید کا، اپنے مامور کا، اس کے مزاج کا لحاظ رکھا کہ مزاج میں حیا ہے، آپ نے کپڑے کو صحیح کرنے کے بعد انہیں آنے کی۔ اسی طریقے سے معراج کی رات سے جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق کو بلا کے آپ نے خوشخبری دی کہ عمر جب جنت میں میں نے قدم رکھا، جنت کی عمارتوں پہ میری نظر پڑی، ایک عمارت مجھے پسند آ گئی، دل چاہا کہ اندر داخل ہو کے بھی دیکھو۔ جب جبریل نے سے پوچھا کہ جبریل یہ عمارت اللہ نے کس کے لیے بنائی، تو بتایا کہ عمارت آپ کو غلام عمر فاروق کے لیے بنائی گئی۔ فرمایا عمر جب تیرا نام سامنے آیا تو میں نے اپنے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روکا۔ عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان کے جملے سے محبوب آپ کے مقابلے میں غیرت کا کیا تصور، آپ میرے گھر میں داخل ہوتے تو میرے لیے تو سعادت کی بات، لیکن آپ نے یہ بات بتلا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ عمر جب تیرا نام سنا تو تیری غیرت سامنے آ گئی، مزاج میں غیرت غالب۔ اس مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے جنت میں بنے ہوئے ان کے مکان میں بھی قدم رکھنا گوارا نہ کیا، تو اس وقت بھی آپ نے دوسروں کے مزاج کا لحاظ رکھا۔ معلوم ہوا کہ آپ دوسروں کے ماتحت کے مزاج کا لحاظ رکھا۔ آج اگر ہمیں موقع مل جائے، حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً دوسروں کے مزاج کو نظر انداز کر دیں، ہر جگہ پہ ہر ماحول میں اپنے مزاج کو مسلط کرنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ایک موقع پر آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے، پورا مہینہ بیٹھے، 20 دن بیٹھے، پھر آخری 10 دن بیٹھے، نفلی اعتکاف میں مسجد نبوی کے حصے میں 7 حجرہ مبارک ہے، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 7 کی حجرہ مبارک کے حصے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ایک موقع پر جب اعتکاف میں بیٹھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھنے لگی، دوسرے امہات المومنین نے بھی خواہش جاری کی کہ ہم بھی بیٹھیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ان کو منع کروں تو ان کے مزاج کا لحاظ نہیں رکھا جائے، ان کی ایک چاہت ہے کہ یہ بیٹھیں گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ اگر ان کا لحاظ رکھتے ہوئے میں یہ ترتیب اختیار کروں کہ حضرت عائشہ ہی سے کہہ دوں کہ آپ ہی نہ بیٹھے تو یہ بھی نہیں بیٹھیں گی، تو ان کا مزاج کا خیال نہیں رکھا جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ صورتحال سامنے آئی تو آپ نے اپنا اعتکاف موقوف کروا دیا، فرمایا ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے مستحب امر کو ترک کر دیا،
کہ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، کسی کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے مستحب کام کو ترک کرنا سنت ہے، دوسرے کے مزاج سے لحاظ رکھتے ہوئے مستحب امر کو ترک کر دینا یہ سنت ہے۔ آپ نے اعتکاف کی موقوف کر دیا، جب آپ نے اعتکاف موقوف کر دیا تو اگلا معاملہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اب انہیں روکتے تب ان کے مزاج کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، عائشہ کو روکتے تب معاملہ خراب نہیں لحاظ رکھا جا سکتا۔ آپ کو فرمایا اعتکاف نہیں کرنا۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج تو ہمارے تعلقات کی بنیادی طور پر اس حوالے سے کبھی کوئی موقع بنے تو پھر مزاج تو دور کی بات ہے، پھر جس سے میں تعلق ہے کسی حوالے سے دنیاوی معاملات میں بہت سے تعلقات ہوتے ہیں۔ آج ہماری تمام تر تعلقات رسمی بن گئے اور سفارشی بن گئے۔ تعلق کی بنیاد کہیں کہ کل کو مجھے ضرورت پڑے تو میں سفارش کرواتا ہوں، اور پھر سفارش کیسے کہ دوسرے کے مزاج کو قطعاً نظر انداز کر دینا ہے، مجبور کرنا ہے کہ یہ میرے معاملہ ہے، میرے لیے سفارش کر دو، بنا سکے تو اگلا بیچارہ معلوم نہیں ہو کس کیفیت کس پوزیشن میں ہو، لیکن اس نے تمام تر مزاج کو ایک طرف رکھ کے مجبور کرنا ہے کہ نہیں یہ کام یہ بات ہونی چاہیے۔ سفارش سے مجبور کرنا مزاج کا رکھنے کے بغیر جیسے کوئی اور کام دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے آج دنیا میں ہمارے اور آپ کے جتنے تعلقات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اخلاص کی بنیاد کی کمی آ رہی ہے اور ایک رسمی تعلق پا کے رکھی ہے۔ تو ہر معاملے میں مزاج کو دیکھتے ہوئے چلنا یہ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے چند نصیحتیں فرمائی، اس میں ایک نصیحت آپ نے فرمائی کہ لا تسبن احد، اس کو گالی نہ دیں۔ کیا مطلب؟ میں اب کسی کو گالی دوں گا تو یقیناً اس کے مزاج سے ہٹ کے ہوگا، وہ مجھے گالی دے۔ میں دوسروں کے بڑوں کو گالی دوں گا، وہ میرے بڑوں کو گالی دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو گالی، میں دوسروں کے ماں باپ کو گالی دوں گا، تمہارے ماں باپ کو گالی دوں گا۔ لا تسبن احدا، دوسرے کو گالی دینے سے منع فرمائے کہ یقیناً اس کے مزاج کے خلاف ہوگی بات۔ وہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان نوجوان کو مزاج یہ بن گیا، دوست سے ملتا ہے، ماں باپ کی گالی دینے کے بعد بات شروع کرتا ہے اور گالی پہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو غیرت کا تو تصور بھی باقی نہیں رہا۔ ہاں ہم آپ معاشرے میں دیکھتے سنتے ہیں، ملتے ہی ماں باپ کی گالی، بہن بیٹی کی گالی، بہن کی گالی تو تکیہ کلام بن چکا۔ یہ مسجد کے گلی میں گزرتے ہوئے بچوں سے بڑوں سے آوازیں آتی ہیں، بہن کی گالی چھوٹا بھی دے رہا ہے، بڑا بھی دے رہا ہے، چوک میں روڈ پہ دائیں بائیں مل رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے ماں باپ کی گالی، بہن بیٹی کی گالی نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور پھر آگے بات کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میرا مزاج ہی نہیں رہا کہ گالی سے مجھے کوئی تکلیف ہو، بہن کی گالی سے مجھے احساس ہی نہ ہو، وہ تو پھر دوست کی مزاج کو جانتا ہے تو اسے گالی دے کے بات کرتا ہوں۔ مسلمان ہو اور اس میں اتنی ہی غیرت نہ ہو، یہ مسلمان کی شان ہے۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے کون سا تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی اجازت دی، آپ نے اسے جھٹکا نہیں، اسے سمجھایا زنا کرو گے کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی سے، کیا آپ چاہتے ہو آپ کی بہن بیٹی بیوی سے کوئی زنا کرے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فرمایا جب آپ نہیں گوارا کرتے تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا؟
بس وہ دن اس کے بعد میرے دل سے زنا سے ایسی نفرت پیدا ہو کہ تو تک نہیں کرے. آج مزاج ہی ہمارے اس اخلاق کے معیار سے گر گئے. فرمایا گالی نہ دیں. اور دوسری نصیحت فرمائی کہ خندہ پیشانی سے ملنا. دوسرے سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ہو. اب یقیناً اب ایک شخص ملتا ہے اور میں اس سے ملوں اس انداز سے کہ جیسے کہ معلوم نہیں کہ کیا تکلیف مجھے ہو گئی کہ اس کے مزاج سے ہٹ کے معاملہ. بڑا خندہ پیشہ ایک شخص ملنے آیا تو یقیناً تعلق کی بنیاد پر صرف خندہ پیشہ سننے کو اسے بھی بہت خراب لگتا ہے. یہ وہ آپ کی بنیادی تعلیمات تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اتنا سوسائڈ ہونا زیادہ تھا. اتنی اہم عبادت کا پیغمبر اسلام السلام نے دوسروں کے مزاج پہ دوسروں کے مزاج کے لحاظ کو اتنی اہم عبادت کو فوقیت عطا کرنا. فرمایا اگر کوئی ایسی بیماری ہے جسم سے بدبو آتی ہے شریعت کہتی ہے گھر میں نماز. کیوں؟ مقصد میں آئے گا سامنے کھڑا ہوگا دوسرے کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے گی, اس کے مزاج کے خلاف کام ہوگا تو دوسرے کے مزاج کا لحاظ رکھ لینا لیکن اپنی جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا. جبکہ جماعت کے ساتھ نماز بغیر عذر کے چھوڑنا کی اہمیت آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کو جا کے آگ لگا دوں لیکن بوڑھے اور بچوں اور عورتوں کے خیال آتا ہے تو ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ سب میں کھڑا ہونے کو دوسرے کو بدبو پہنچتی ہے اور وہ اس سے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے تو شریعت نے کہا کہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی. تو چھوڑ دیں سارے محمد ادھر سے بٹن نہیں مل رہا تو چھوڑ دیں. وہاں نہیں ہے اندر میں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کن کو پتا ہوگا کیسوں کے معاملات ہو رہے ہیں. اور اس بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو ایک نقطہ. دوسروں کے مزاج کا لحاظ دوسرے کو ذہنی اذیت اور ذہنی اذیت سے بچانا یہ دین ہے. کسی آواز ہو کسی ماحول میں ہو کسی موقع پہ. اب اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نصیحت کو اپنانے کے دیکھیں گھر کی پریشانی کے ختم ہو جائے. دفتر میں بیٹھا ہوں وہاں سلسلے بھی ختم. بھائی میں دفتر کی کرسی میں بیٹھا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مزاج بھی پورا ہو اور دوسرے جو ملازم ہیں ماتا سے آتے ان سے بھی تو کوئی مزاج ہے انہیں تو میں گالیاں بکتا رہوں اور جو مزاج میں وہ کہتا رہوں اور ان کا لحاظ تک نہ رکھوں. میرے مزاج کے خلاف وہ تھوڑی سی بات ہو جائے تو میں برداشت نہ کروں. اگر کسی عمل کو میں نے اپنا لیا تو یقیناً میں زندگی کے ہر شعبے میں راحت پاؤں. صرف خود راحت نہیں دوسروں کو بھی راحت کا ذریعہ بنوں گا. دوسروں کی بھی راحت کا ذریعہ بنوں گا. اور جب میں دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنا نیچے سے اللہ تعالیٰ بھی میرے رات کے ساتھ راحت کا معاملہ کرتا. جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرتا ہے.
ہاں جی، ایک تو ہم آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے بارے میں ذہن بنا جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، گھر کا باہر کا معاملہ، مسجد کا دکان کا معاملہ، پیغمبر اسلام نے تو دین کے معاملے میں یہ چیزیں بتائی ہیں، ہم تو دنیا کے معاملے میں یہ کیا نہیں۔ دین جو اہم ترین معاملہ ہے اس میں بھی آپ نے اس چیز کو اہمیت دی ہے۔ سلام کا معاملہ، جماعت کے ساتھ نماز کا معاملہ، یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بڑا تکلیف کریں، سجائے کہ ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں ہی نظر انداز کریں۔ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلو کو بھی اپنا لیں گے، یقیناً گھروں میں راحت کو، بازاروں میں راحت کو، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں راحت کو، سکون صرف نہیں پائیں گے، دوسروں کے بھی سکون کا درجہ بنتا ہے۔ جیسے کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، دنیا میں جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے ایک تاجر کے اعمال کے ساتھ فرشتے رپورٹ پیش کریں گے، اللہ کوئی نیکی نہیں، اللہ جاننے کے باوجود فرمائے گا دوبارہ دیکھو، ری چیکنگ ہوگی، دوبارہ دیکھیں گے تو اس میں ایک عمل سامنے آ جائے گا، یا اللہ ایک عمل ہے کیا، یا اللہ یہ اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، نرم لہجہ رکھتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ فرشتوں، میرا بندہ اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے اور میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کروں، میرے شان کے مطابق نہیں، اسی عمل کی بنیاد پہ میں اس کی بخشش کا پیش کر رہا آج کے وقت ہے کہ پہلے تو میں بولتا ہوں وہ کہتا ہے نا کفن پاڑ کے، پھر بات ایسے کرتا ہوں کہ سکتے کے دل کو چیر کے رکھ دیتا ہوں، بات کرنے کا انداز ہی بڑا عجیب ہوتا ہے آدمی کا، تفصیل نہیں ہے۔ اگر کسی کو میں اچھی بات بھی سمجھا رہا ہوں تو اخلاق کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آج بعض لوگوں کو ایسے دیکھنے میں آتا ہے اسے سن کے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بندہ تو چپ کے ایسا پڑتا ہے۔ مسجد میں کوئی بچہ ہے اگر شرارت کرتا ہے، اب میں اسی انداز سے سمجھاؤں کہ بچے کے شوق سے بڑوں کا شوق زیادہ ہو جائے، میرا کہ یہ تو حماقت ہے۔ کل میں بچہ شور کر رہا ہے، میرا اسے خاموش کرانا ہے، اس کا یہ طریقہ کہ میرا شور اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ ہر ایک چیز میں شریعت نے مجھے واپس خوبصورت راستہ اور خوبصورت پہلو دی۔ آپ ایک باتیں کر رہا ہوں میں نے کر چکا ہوں بارہ، اس کے حوالے سے مجھ کر سکتے کہ میاں بیوی بڑی پیار و محبت کی زندگی گزار رہے تھے، مختصر ایک دن طرف کرانے کے شکار ہوئے، بات بگڑتے موجود صاحب بات یہاں تک بگڑی کہ انہوں نے سوچا طلاق دے کے معاملہ ختم کر، اور ایک علم آیا کہ وہ 3 بول کا معاملہ ختم کر دیتا، اتنا خیال آیا کہ اللہ کی بندی ہے، اسے معاف کر، برداشت کر، نظر انداز کر۔ پھر ایک اچھے ماحول میں زندگی گزر کری، کچھ عرصے بعد خاون کا انتقال ہوا، کسی نے خام کو دیکھا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، فرمایا میرے دامن میں تو کچھ نہ تھا، اللہ نے خاص کرم فرما دیا، میں موقع سے کہا، اللہ نے کہا میرے بندے دنیا میں تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرنا۔
یقیناً اگر ہم دنیا میں دوسروں کے مزاج کا لحاظ رکھیں گے اللہ مجھے رات کو نظر انداز نہ کرے. میں خود تکلیف برداشت کرتا ہوں، دوسروں کی راحت کا ذریعہ بن جاؤں. اللہ بھی میرے اور آپ کے ساتھ راحت اور رحمت کا معاملہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستوں یہ بات یاد رکھنا ہے، ذکر و اذکار کا بنیادی مقصد یہی، ذکر و اذکار کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایک لمبی تھوڑی تصویر لے رہے اور صبح سے شام تک لگے رہیں. صبح سے شام تک ذکر پہ ذکر ہے، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ آتا ہے یا کوئی بات آتی ہے تو پھر کس انداز سے ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ بالکل اس کو مزاج کو دیکھتے ہی نہیں اور اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جس ذکر کی حقیقت ہے، ذکر کی حقیقت اور مقصد تصوف و سلوک کا یہی ہے کہ ہم یہ ذکر کے نسخے کو استعمال کرتے پیغمبر اسلام کی اتباع میں. بنیادی مقصد پیغمبر اسلام کی اتباع. یہ ایک نسخے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. مختلف دین کی جو محنتیں ہیں جتنی بھی ہیں نسخے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. مقصد وہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی آمد زندگی نصیب ہو، آپ کی اتباع میں ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو سکے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ذکر کی حقیقت نصیب کرے.